شیعہ جو ہیں قادیانی سے زیادہ آگے، 2 ہاتھ آگے ہیں. 2 ہاتھ آگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ نے بات کہہ دی. شیعہ کا جو عقیدہ آپ نے خود، آپ اسکرین سے نکل جائیں، اس کی وجہ یہ کام زبردست کیا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تکفیریت ایک ناسور ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ کسی کے دماغ میں چلی جائے تو یا یہ شخص خود پھٹ جاتا ہے یا دوسروں پہ جا کے پھٹ جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے کیے ہوئے کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے کیے ہوئے کام کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان کی وہ ساری محنت ضائع جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 104 ہے. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جو دنیا کی زندگی میں محنت کرتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محنت کام آئے گی، لیکن ان کی ساری محنت بیکار چلی جاتی ہے. کیوں بیکار جاتی ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ہی حق پر ہیں، دنیا کی ساری جدوجہد یہ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے فرقے کا نام اونچا ہو جائے، اس لیے کہ ان کے گروہ کا نام اونچا ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے کا، جینے کا، بولنے کا، آزادی کا حق صرف یہ نہیں ہے. باقی فرقوں کے ماننے والے انہیں چاہیے کہ وہ انہی کے عقائد پہ کاربند ہو جائے. جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں، دوسرے بھی وہی مانے. جنت میں صرف انہوں نے ہی جانا ہے، باقی کسی نے جنت میں نہیں جانا. جنت کے ٹکٹ فروخت کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، ٹھیکے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. بلیک میں ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں جنت کے، اور انہی کے مولوی صاحبان دے رہے ہیں. جس کو چاہیں گے دیں گے اور جس سے چاہیں گے روک لیں گے. تو یہ جو تکفیریت ہے یہ ایک فتنہ ہے. اور یہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب چھوڑ دیں ان مسائل کو، کیوں ان مسائل پہ گفتگو کی جاتی ہے، کیوں تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، تاریخ تو مجوسیوں نے لکھی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اسلام کے موضوعات پہ بات کی جائے تو یہ تکفیری اس شخص کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. ہمارے چند ساتھیوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر الہاد کے خلاف کام ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الہاد مسلم معاشروں کے اندر پھیل رہا ہے، اور میں نے اس پر گفتگو کی ہوئی ہے کہ الہاد کی پھیلنے کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے، اس طرح کی تکفیری سوچ بھی ہے، یہ مذہبیت بھی ہے جو خود کو ہی صرف حق سمجھتی ہے اور دوسروں کو باطل سمجھتی ہے. ناسبی سوچ، یہ جو ناسبیت ہے یہ الہاد کا ایک بہت بڑا سبب ہے. بلکہ آپ یوں سمجھے کہ جو ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ الہاد کا شکار ہو جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ناسبی ہوتے ہیں. ناسبیت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ الہاد سے ہی میں اس کو بڑا فتنہ سمجھتا ہوں. ناسبیت کو دجال سے بڑا فتنہ کہتا ہوں، ناسبیت. تو بہرحال آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ الہاد کا جو یہ پلیٹ فارم ہے جس پر شیعہ سنی دونوں مل کر مشترکہ طور پہ کام کر رہے ہیں، اس پر تو مسلمان خوش ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کہ جناب ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ہماری مشترکہ کوشش مشترکہ دشمن کے خلاف ہے. اور یہ مسلمانوں کو متحد کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشروں کے اندر الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، کہ یہ کمپین چلائی جا رہی ہو کہ آپ شیعہ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ سنی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ شیعہ سنی کی شادی نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی نفرت کی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں. وہاں پر علماء کرام جب ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھیں، لوگوں سے سوال جواب لیں اور لائیو ان کے ساتھ گفتگو کریں جس پہ سنی بھی بیٹھے ہیں اور شیعہ بھی بیٹھے ہوں. یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کا عقیدہ بالجبر تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ کہیں کہ دوسرا شخص وہ بھی میرے نظریات کے اوپر آ جائے. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب حفظہ اللہ وہ شیعوں کے سارے عقیدوں کے اوپر آ جائے، وہ سارے کے سارے ان نظریات کے اوپر آ جائے جو میں مانتا ہوں، وہ شیعہ بن جائے، تو یہ بات نہیں ہو سکتی. اور نہیں یہ کہا جا سکتا ہے جناب کہ ظاہر عباس بھائی آپ ان کو سنی بنا دیں، یا وہ بھی وہ باتیں کرنے لگ جائیں، ان عقیدوں کو ماننے لگ جائیں کہ جن کو سنی مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی مانتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یا وہ صحابہ کے بارے میں ان نظریات کے اوپر آ جائیں کہ جس پر دوسرے لوگ ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم ہو جہاں پر لوگ اپنے اپنے عقائد کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور وہاں صرف خالصتاً اسلام کی بات ہو، الہاد کے فتنے کے خلاف ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ
हमारे यहाँ दूसरों से मुतालबा करने लग जाते हैं कि जनाब अगर आप बैठ गए हैं तो आप ये काम कैसे कर रहे हैं, वो तो काफिर लोग हैं और वो तो इस्लाम से खारिज है। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं कि जिसमें मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहब की स्ट्रीम के अंदर एक तकफीरी आया कि जिसने एक उस प्लेटफार्म को ख़राब करने की कोशिश की, फसाद डालने की कोशिश की कि जो मुसलमानों का मुश्तरका प्लेटफार्म है, सुन्नी शिया दोनों वहां पर बैठते हैं और इल्हाद के खिलाफ काम होते हैं। भाई आपको इस प्लेटफार्म के ऊपर जाने की जरूरत क्या है? आप क्यों इस प्लेटफार्म पे जा रहे हैं? इस माहौल को भी आप खराब कर रहे हैं। तो ये जो तकफीरियत है ना, ये मुसलमानों के बड़े दुश्मन है। जहां मुल्हिदीन है वहीं पर ये तकफीरी भी है। और मैं इनको कहना चाहता हूं, तकफीरियों, तुम में और मुल्हिदीन में कोई फर्क नहीं है, कोई जरा बराबर भी फर्क नहीं है। जिस तरह ये भी मुसलमानों के उसी तरह दुश्मन है, ये मिले हुए ये मुल्हिदीन के साथ, बल्कि ये बहुत बड़ा सबब है, जरिया है ये लोग इल्हाद का, कि नौजवान जो मजहब से बेजार हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करता हूं, इसको हम देखते हैं, फिर इस पर मैं अपना तबसरा आपके सामने पेश करूंगा। अली मुआविया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो इनका नाम अली मुआविया है और ये अली मुआविया का जो नाम है, आप खुद सोचें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम का मतलब है बुलंद होना, वो ज़ात जो बुलंद ज़ात है। और मुआविया के नाम का मतलब आप डिक्शनरी के अंदर खुद देख लें, मुंजिद के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बहरहाल इनका नाम है, ये आज़ाद है अपना नाम रखने में। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था कि क्या कादियानी के साथ तबलीग की जा सकती है? कादियानी के साथ, यानी उसके साथ मिलके या उसको उसके साथ मिलके? भाई वो जब वो, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे यहूदी के साथ मिलके इस्लाम की दावत दे रहा हूं किसी को। सही। तो मेरा सवाल असल में ये था कि मैंने असल में आपकी कुछ लाइव स्ट्रीम्स देखी थी जिसमें आप बहुत अच्छा जवाब दिया है मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहब ने। शिया के साथ बैठ के एथियस्ट को, क्या ये है ना असल दर्द इनके अंदर, शिया के साथ क्यों बैठ गए, शिया के साथ मिलकर क्यों इस्लाम का दिफा कर लिया, क्यों ऐसा क्यों किया, ये इनके अंदर असल जो दर्द पैदा हो रहा है ना, जो इनकी मदारिस के अंदर जो सोच डाली जाती है, जिस तरह ग्रीसिंग की जाती है, ऑयल लगा के जो इनको जो तैयार किया जाता है, ये वो उस सोच का नतीजा है। नहीं, शिया जो है कादियानी से ज्यादा आगे, 2 हाथ आगे हैं। 2 हाथ आगे हैं क्यों? इसलिए कि हक नवाज जंगवी रहिमहुल्लाह ने ये बात कह दी। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैंने तो ये बात हजरत हक नवाज जंगवी से ही सुनी है, उसके अलावा तो उनके अकायद भी ऐसे हैं। देखिए, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहब का जो ताल्लुक है वो दारुल उलूम देवबंद से है और ये वहीं के हैं, दारुल उलूम देवबंद के इंडिया से ताल्लुक है। और इनसे अगर आप पूछे तो ये कहेंगे कि भाई मैं बिल्कुल देवबंदी हूँ, मैं सारे अकायद को देवबंदियत के मानता हूँ और ये उनका हक है, इसमें इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। भाई एक शख्स है, वो अपने आप को देवबंदी कहता है, वो हक समझता है अपने आप को, तो समझ सकता है ना, कोई किसी को रोक तो नहीं सकता। लेकिन इनका आप फैसला देखें कि वाजिदी साहब ने उनको कितने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि अगर आप कादियानियों के हवाले से एक बात करते हैं तो आप हम सुन्नियों का मौक़िफ़ वो शिया के हवाले से क्या है, अभी आप आगे भी देखते जाए। क्या अकायद भी ऐसे हैं? नहीं वो बात ठीक है, बात ये हो रही है, मुझे शिया के अकायद से कोई डिफेंड नहीं करना है, मैं यहाँ फिर खबर से बात नहीं करता हूँ। और अगर आमिर भाई होते तो अभी तक आपको निकाल भी दिया जाता, लेकिन शुक्र मनाए कि आप आमिर भाई नहीं है। आपने आके एक लोडेड क्वेश्चन किया कि अच्छा पहले यहां फंसूंगा मैं कि कादियानी के साथ आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। अब आपने दूसरा मुकदमा कायम किया, पहला मुकदमा, दूसरा मुकदमा कायम किया कि चूंकि कादियानी कम दर्जे के काफिर हैं और शिया कायनात का गलीज तरीन बदतरीन काफिर है बकौल हजरत हक नवाज जंगवी रहिमहुल्लाह के, लिहाजा साबित हुआ कि चूंकि अच्छा ये जो सोच रखने वाले लोग हैं ना कि शिया काफिर है, ये जो तकफीरी माइंडसेट है, ये सुन्नियों के अंदर बहुत कम लोग हैं, ये अक्सरियत में नहीं है। आप ये ना समझ लें कि ये बहुत ज्यादा है, नहीं, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं। आप इनको गिनती कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से लोग हैं। ये तो बस यहाँ पर सियासी वजूहात की बुनियाद पर मखसूस हालात के तनाजुर में कायम किए हुए लोग हैं, वगरना इनकी कोई हैसियत कोई हकीकत मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं।
یعنی آپ اہل سنت والجماعت کے اندر دیکھیں جو برصغیر پاک و ہند کے اندر ہے، جو دو بڑے سیکٹ ہیں، دیوبندی اور بریلوی، بریلویوں کو آپ اگر ایک سائڈ پہ رکھیں تو دیوبند کے جو اکابرین ہیں کسی نے بھی شیعہ کے کفر پہ بات نہیں کی. سب نے لکھا ہے کہ یہ ہم علل اطلاق نہیں شیعہ کی تکفیر نہیں کرتے. یعنی دارالعلوم دیوبند سے آپ دیکھ لیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے آپ لیں تو مولانا رفیع عثمانی اور شفیع عثمانی اور پھر تقی عثمانی صاحب تک میں نے ریسنٹلی آپ کو فتویٰ دکھایا، دیوبند کے کسی عالم نے بھی معتبر جید علماء نے علل اطلاق شیعہ کی تکفیر نہیں کی، نہ قدیم زمانے کے، نہ دیوبندی متقدمین، نہ متاخرین. ہاں یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جو ان عقائد کو مانتا ہے، مثلا تحریف قرآن کا قائل ہو، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت کا قائل ہو، اس بات کا قائل ہو کہ جبریل امین سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ان عقائد کو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور یہ صرف شیعہ نہیں کافر ہو جائے گا ان عقائد کو ماننے سے. اگر ایک سنی مانتا ہے کہ قرآن محرف ہے، اگر ایک سنی یہ مانے کہ جبرائیل سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، وہ بھی کافر ہے. مولانا فضل الرحمان مانے، الیاس قادری مانے، خود میں ہی کو نہ مانوں، اسلام سے نکل جائیں گے. یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، کوئی بھی اگر ان عقائد کا قائل ہو تو دیوبند قیود کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں تکفیر کا، وگرنہ تو علل اطلاق کسی دیوبندی جید عالم دین نے جو ان کے معتبر علماء ہیں، فقہا ہیں دیوبند کے، وہ شیعہ کی تکفیر کی بات نہیں کرتے. اور یہ بہت بہترین بات ہے علماء دیوبند کے اندر. تو واجدی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ یہ صرف تمہاری مسجد کے لوگ کہتے ہیں یا پورے فرقے کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، لہٰذا شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. نہیں حضرت ادنا جنگی رحمہ اللہ کا تو نام بھی نہیں لیا میں نے لیا ہے. آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ نہیں، میں مسترد نہیں کرتا، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مانتے ہیں؟ ہاں تو پھر دیکھیں تو وہ اتفاق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں ان کی بات کو، تو اس کا مطلب ہے وہی ہے. تو جو یعنی خود کو دیوبندی کہنے والے ہیں، کیونکہ یہ اگر اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہیں گے یہ لوگ جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، تو معاشرے میں اپنا مقام کیسے پیدا کر سکیں گے؟ تو حالانکہ ان کے اکابرین نے شیعہ کو کافر نہیں کیا. نام نل بات تو وہی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو دیکھیں شیعوں کے اندر، شیعوں کے تعلق سے عالم اسلام کا جو متفقہ فیصلہ وہ کیا ہے؟ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت کا، اہل سنت کی میں بات کروں کہ جو شیعہ کے حوالے سے، وہ کیا بات ہے؟ مفتی مولانا منظور نعمانی والا استفتاء مت دکھائیے گا مجھ کو، کیونکہ شیعہ حضرت مولانا منظور نعمانی سے پہلے بھی تھے. ہاں نہیں حضرت، میں تو فی الحال تو ابھی عقائد پہ بات کر رہا ہوں شیعہ کے. ہاں نہیں مجھے بات ہوگی نا. آپ جب یہ کہیں گے قادیانیوں کے تعلق سے متفقہ فتویٰ ہے عالم اسلام کا، شیعوں کے تعلق سے مجھے بتائیے فتویٰ کون سا ہے؟ حضرت میں ابھی تو عقائد کی بات کر رہا ہوں نا، شیعہ کے عقائد پہ تو بات کریں. وہ پھر اسلام وہ تو تب ثابت ہوگا نا جب ان کے عقائد. میں جن حضرات کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ اپنی شیعیت کی، اور بیٹھتا نہیں ہوں، یعنی ظاہر بات ہے کہ ہم مختلف لوگوں پر جگہ پر کام کرتے ہیں. میرے چینل کے اوپر کبھی وہ حضرات نہیں آتے، میں ان کے چینل پر نہیں جاتا ہوں، الا یہ کہ ہم کسی ایسی جگہ ملے جو نیوٹرل ہے، وہاں پر وہ آ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن حضرات کے ساتھ مجھے آپ دیکھتے ہیں وہ شیعیت کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، وہ اسلام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ حضرت یہ تو وہی بات ہو گئی نا جو میں نے قادیانیت کی بات کی کہ ہم قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، ہم یعنی امام تحریف کے قائل ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، وہ تو تحریف کے قائل ہیں. اب یہ سنیے گا اس شخص کی بات، اس نالائق انسان کی گفتگو آپ نے سنی کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جن اماموں کو مانتے ہیں وہ امام تحریف قرآن کے قائل ہیں. اس سے اگر میں پوچھوں نا کہ شیعہ کن کو امام مانتے ہیں تو اسے نام بھی نہیں پتا ہوگا. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک شیعہ جن کو امام مانتے ہیں کوئی ایک بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے کہ یہ قرآن محرف ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام نے اس قرآن کو جمع کیا ہے. لیکن ان کو کیا ہے، دماغ میں وہی پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، شیعہ کے خلاف. اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت ڈالنے کے لیے. تو جناب شیعہ کے امام، شیعہ کن کو امام مانتے ہیں؟ شیعہ کے امام ہی الگ ہیں، ان کا قرآن الگ ہے، نماز الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ عالم اسلام اہل سنت کا متفقہ جو فیصلہ ہے شیعہ کے حوالے سے، جس طرح مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کفر کا نہیں ہے، وہ اسلام کا ہے، لیکن یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ جو دیکھیں
اب مجھے پھر عالم اسلام کا متفقہ فتویٰ دکھا دیجیے جو جس طرح قادیانیوں کا تعلق ہے نا، چونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ قادیانیوں سے بدتر ہے، تو اب مجھے بتائیے قادیانیوں کا تو ہو گیا متفقہ، اب مجھے شیعوں کے تعلق سے بتائیے۔ حضرت میں آپ سے وہی تو سوال کر رہا ہوں کہ شیعہ کا جو عقیدہ آپ نے خود، آپ اسٹریم سے نکل جائیں، اس کی وجہ یہ کام زبردست کیا، اور یہ کام اس کے ساتھ پہلے ہونا چاہیے تھا، ان کو نکال دینا چاہیے اس طرح کی اسٹریم سے، اور نہ صرف اسٹریم سے بلکہ ان معاشروں کے اندر بھی ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اس تکفیر پہ پابندی نہیں لگائیں گے، ان کو روکیں گے نہیں، ہمارا معاشرہ جنت نظیر نہیں ہوگا، امن کے اندر نہیں آئے گا۔ پورے معاشرے کا امن تباہ برباد کر دیا ہے دوسروں کو کافر کہہ کر، یہ کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، فلاں مسجد والا کافر ہے، فلاں پگڑی والا کافر ہے۔ یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے انہوں نے، مسلمانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ کہ آپ اس اسٹریم کو اس فرقہ واریت کی لعنت سے آپ یہاں ملوث کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی فرقہ واریت کی باتیں ہوں، جو آپ لوگ لٹرلی، جو آپ کا پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا، وہ یہی مسئلہ ہے، یہ کافر وہ کافر، چلو بھائی اس کو جلاؤ، اس کو نکالو، اس کی موب لنچنگ کر دو، آپ پوری زندگی اسی میں پڑے رہے، اسی لیے آپ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ بہت افسوس کے ساتھ ایسا ہی ہے، اور جس طرح انہوں نے مرض کی نشاندہی کی ہے مفتی صاحب نے، بہت بہترین بات انہوں نے کی کہ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں، جو امت کے بنیادی مسائل ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں کن مسائل پہ بات کر رہا ہوں، انہی کے اوپر تو بات کر رہا ہوں کہ کیوں ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، کیوں سنی شیعہ کے اندر دوریاں پائی جاتی ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، کس طرح سے لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ آگے یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، آپ اسلام کی حقانیت کو اسی لیے ثابت نہیں کر سکے۔ اسلام کی حقانیت کو ہم اسی لیے ثابت نہیں کر سکے، کس وجہ سے؟ کہ ہم انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے، ہمیں الجھایا گیا، پیش در پیش ہمیں لڑایا گیا، ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکفیری مائنڈ سیٹ کے ہیں، کہ جو مسلمانوں کو جدا کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں۔ کوئی عالم اگر تحقیق کی بات کرے، اسے اسلام سے نکال دیتے ہیں، مار دیا جاتا ہے، قتل کے فتوے لگائے جاتے ہیں، مرتد کہا جاتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے، جمگٹھا اکٹھے ہو کر لوگ اور حملے کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر چلا دیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا؟ قادیانیوں کے تعلق سے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم امت کے متفقہ فیصلے کے ساتھ ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا مفتی رفیع صاحب کا یہی فیصلہ تھا؟ کیا آپ یہی رویہ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ یہی رویہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کریں گے؟ نہیں کریں گے، اور نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ ایک بہت ہی لمیٹڈ سوچ لے کر آتے ہیں نا کہ جی بس جھنگ سے جو چلی تھی تو پھر وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنی چاہیے، دیٹس ناٹ رائٹ۔ وہ ایک اپروچ ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہ تردید کر رہے ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ ہے پاکستان کا آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے اوپر نہ تھوپا کریں اور نہ ہماری اسٹریموں پر آیا کریں اس طرح کی باتیں دے کر۔ تو یہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ وہ ان کی سوچ کے اوپر آ جائے۔ اگر کوئی نہیں آتا تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، ایسا شخص سنی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد مفتی صاحب کے خلاف بھی یہی کمپین چلنے والی ہے کہ مفتی صاحب بھی سنی دیوبندی نہیں رہے۔ لیکن خیر، بہرحال آپ کمنٹس میں دیکھیں گے، آپ لوگوں سے سنیں گے، تو وہ اس کوشش کو سراہ رہے ہیں کہ جہاں پر سنی شیعہ اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے اسلام کا دفاع کریں۔ یعنی یہ بہت بڑا عظیم کام ہے کہ جو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہو رہا ہے، جہاں سنی بھی بیٹھا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہے ہیں موضوعات کے اوپر۔ اور میں ان سے کہنا چاہوں گا، مفتی صاحب سے بھی، کہ آپ ان کی باتوں میں نا ان سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ آپ کے اور شیعہ دونوں کی جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، کوشش ہو رہی ہے، اس کو سراہ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں آپ دیکھ لیں، لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ نفرت کرنے والا یہ شرذمہ قلیلہ ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔